اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی تھی کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وفد آیا اور اس نے اسلام کے بارے میں پوچھا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ جن کو کر کے میں جنت میں داخل ہو سکوں۔ تو آپ نے اس کو 4 چیزوں سے منع فرمایا اور 4 چیزوں کا حکم دیا، ٹھیک ہے۔ تو 4 چیزیں جن سے منع فرمایا تھا وہ تھیں جن سے خالص شراب جو ہے وہ تیار ہوتی تھی، تو آپ نے منع فرمایا۔ اور 4 چیزوں کا حکم دیا، اس میں کیا تھا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ٹھیک ہے، اور رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ تو آج حدیث مبارکہ ہم پڑھیں گے کہ میں نے پہلے حدیث مبارکہ جو ہے نا یہ بیان کی تھی کہ انما الاعمال بالنیات، کہ انسان جو ہے وہ جو بھی کام کرتا ہے اس عمل کا دار و مدار جو ہے وہ اس کی نیت پر منحصر ہے کہ آیا کہ اس نے یہ عمل کس لیے کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا یا دنیا میں اپنی شہرت کو پانے کے لیے کیا تھا۔ تو اب جو بندہ جیسا عمل کرے گا، ٹھیک ہے، اب اس کی نیت کو دیکھا جائے گا کہ اس کی نیت کیا ہے، اور یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت وہی جانتا ہے کہ بندہ کس نیت سے یہ کام کر رہا ہے، پھر اس کی نیت کے مطابق اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اسی حدیث مبارکہ کا ایک اور حصہ ہے، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث کا یہ بھی حصہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہجرت کی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اور جس نے حصول دنیا یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اس کے مقصد کے ساتھ ہی وابستہ ہوگی۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر والوں پر طلب ثواب اور قربت کی نیت سے خرچ کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، تم جو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے خرچ کرو گے اس پر تمہیں ثواب دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو اس کا ثواب بھی تمہیں ملے گا۔ یعنی کہ بندہ اگر اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے صدقے کا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو آدمی جو عمل بھی کرتا ہے جس نیت سے کرتا ہے، اللہ رب العزت جو ہے اس کو اس کی نیت کے مطابق ہی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہ بندہ خود دیکھے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں وہ کس لیے کر رہا ہوں، کیا میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں یا پھر بندوں کو راضی کرنے